السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے. ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے مقاصد تعلیم. ٹھیک ہے, اس میں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے وہ ہے پاکستان کی نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم, یعنی پاکستان کے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے مطابق مقاصد تعلیم کون کون سے ہونے چاہیے. ہم نے پڑھا تھا کہ جو پاکستان کے نظام تعلیم کے بنیادی 4 مقاصد کون سے ہیں, کس قسم, اور ان کے آگے مزید ہر جو 4 بنیادی مقاصد ہیں جن کو 4 حصوں میں پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اپنے مقاصد, ان کے مزید جو ہے وہ کون کون سی ان میں کوالٹیز یا مقاصد انکلوڈ ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے طالب علموں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں سب سے پہلے روحانی و اخلاقی مقاصد تھے. نمبر 2 پہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا ذہنی اور علمی مقاصد. نمبر 3 پہ ہم نے پڑھا تھا معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد. آج ہم 4تھ اور لاسٹ جو ہے وہ پوائنٹ پڑھیں گے اس ٹاپک کا, جو کہ ہے سماجی اور ثقافتی مقاصد. ٹھیک ہے, اب یہ میں ریڈنگ کرتی جاتی ہوں, ساتھ ساتھ آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. سماجی اور ثقافتی مقاصد. معاشرے کی تشکیل اور ارتقاء کے لیے باشعور شہریوں کو تیاری اور فراہمی ضروری ہے. اس نقطہ نظر سے تعلیم کے مقاصد مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں. جب ہم سماج اور ثقافت کی بات کرتے ہیں, سماجی یعنی سوشلی اور ثقافتی یعنی کلچرل اور سوشلی اور کلچرل بنیادوں پر جو ہے وہ ہمارے کون کون سے ایسے مقاصد ہیں جو کہ ہم نے اپنی تعلیم سے, نظام تعلیم سے حاصل کرنے ہیں. اس نقطہ نظر تعلیم کے مقاصد جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں جو ایک طالب علم میں ایک اچھے شہری میں کون کون سی کوالٹیز ڈیولپ کریں گے. اس میں نمبر 1 پہ ہے شہریت کے حقوق و فرائض کا شعور پیدا کرنا. نمبر 2 حفظان صحت کے اصولوں کی فہم اجاگر کرنا. نمبر 3 سیاسی بصیرت و شعور پیدا کرنا. نمبر 4 امت مسلمہ کا تصور ذہن نشین کرانا. نمبر 5 وحدت انسانی کا شعور پیدا کرنا. ٹھیک ہے, یہ تمام وہ مقاصد ہیں جو ہم اپنے تعلیمی نظام سے حاصل کریں گے, جو ہمیں ثقافتی اور سماجی, سوشلی اور کلچرل اس پہ جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں, مقاصد کی صورت میں حاصل کرنے ہیں. اب اس میں نمبر 1 پہ ہے شہریت کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے تیاری. تعلیم کے ذریعے ہر شہری کو اس قابل بنانا کہ وہ معاشرے میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے قابل ہو اور اپنے فرائض کو پہچان کر انہیں ٹھیک طور پر ادا کرے. اس طرح ایک صحت مند, متوازن اور عادلانہ معاشرے قیام کے لیے بطور شہری تیار کرنے میں مدد مل سکتی ہے. ٹھیک ہے, شہریت کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کے لیے تیار. سماجی طور پہ سماجی جو ہے وہ سماج میں زندگی گزارنا, یعنی ایک سوسائٹی سے منسلک ہونا. ایک ہوتا ہے ہمارا گھر, ہماری سراؤنڈنگ, لیکن گھر سے باہر جن لوگوں سے ہمارا جو ہے وہ تعلق یا واسطہ پڑتا ہے وہ ساری ہماری سوسائٹی یا ہماری سماجی زندگی کہلاتی ہے. تو سماجی زندگی میں کے اصول و قوانین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی حقوق و فرائض جو ہیں وہ سماجی طور پر ہم پر عائد ہوتے ہیں, ہم ان کی پاسداری کریں اور ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں. نمبر 2 پہ ہے حفظان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا. مقاصد تعلیم میں یہ بات بھی شامل ہو کہ طالب علم اپنی ذات, ماحول, معاشرے میں حفظان صحت کے اصولوں کا فہم و شعور رکھتے ہوں اور ان پر عمل پیرا ہو کر انفرادی اور اجتماعی معاشرتی زندگی کے لیے صاف اور صحت مندانہ معاشرہ تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ٹھیک ہے, اب حفظان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا یعنی صحت و صفائی کا خیال رکھنا یا اس کی سمجھ بوجھ ہونا ایک تعلیم یافتہ فرد کی ذات کا یا اس کی شخصیت کا حصہ ہونا ضروری ہے. جب وہ اپنی صحت کا خیال رکھے گا تو آٹومیٹیکلی وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا بھی خیال رکھے گا, اور جب ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ اپنی صحت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال رکھے گا تو خود بخود جو ہے وہ تمام تر معاشرہ یا جو ایک کمیونٹی ہے وہ اس میں ہر کوئی جب اپنی جگہ پہ اپنے فرائض انجام دے گا تو خود بخود پورا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور کسی قسم کی کوئی گندگی یا بیماریاں جو ہیں وہ وہاں جنریٹ نہیں ہوں گی. نمبر 3 پہ ہے سیاسی بصیرت اور شعور پیدا کرنا. تعلیم کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نسل نو میں اپنی قومی مسائل کا فہم اور شعور ہو اور وہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کر سکے. اپنی قیادت کے انتخاب میں اہلیت, اعلیٰ معیار اور اچھی صفات کے حامل افراد کو منتخب کر کے ایک جمہوری معاشرے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور سیاسی بصیرت اور رواداری
ری سے کام لیتے ہوئے قومی معاملات میں اقلیتوں کو بھرپور طریقے سے شامل کر سکیں۔ سیاسی بصیرت اور شعور پیدا کرنا کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم ایک مہذب معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس مہذب معاشرے کی قیادت یا اس کی لیڈرشپ ہم کس کے سپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم لیڈرشپ کسی کے سپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اس لیڈر کی تمام تر اچھی اور بری کوالٹیز کو جج کرنا یا ان کا ادراک کرنا یا ان کو پرکھنا آنا چاہیے، جس کو ہم سیاسی بصیرت کہیں گے، ٹھیک ہے، یعنی اور شعور کہیں گے کہ ہم شعوری طور پہ تمام اچھائی اور برائی اور صحیح اور غلط کو سامنے رکھتے ہوئے، اجتماعی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ کہ انفرادی مفاد کو سامنے رکھ کے ہم کسی ایک غلط لیڈر کا انتخاب کر لیں جو انفرادی طور پہ تو ہمیں فائدہ پہنچائے لیکن اجتماعی طور پہ ہمارے ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ اس چیز کی بصیرت یا شعور جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، وہ کیا چیز پیدا کرتی ہے، وہ ہمیں تعلیم پہ جو ہے وہ اس چیز کے قابل بناتی ہے کہ ہم صحیح کو منتخب کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے نمبر 4 پہ ہے امت مسلمہ کا تصور اجاگر کرنا۔ مقاصد تعلیم میں امت مسلمہ کا تصور کا شعور پیدا کرنا بھی شامل ہونا چاہیے تاکہ طالب علم یہ جان سکیں کہ وہ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی مسلم امت کے ساتھ اخوت کے رشتے میں منسلک ہیں، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کا تصور اجاگر کرنا کہ پوری جتنے بھی دنیا میں مسلمان بستے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کلمہ گو ہیں، وہ سب جو ہیں وہ ایک امت کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو طرح کی جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ گروپس یا مذہب جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ امت مسلمہ ہے، یعنی مسلمانوں کا کی جو ہے وہ امت ہے، اور دوسری جو ہے وہ غیر مسلموں یا کافروں کی جو ہے وہ گروپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امت مسلمہ ہر انسان جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ توحید کا ماننے والا ہے، وہ اس امت کا حصہ ہے، اس گروپ سے منسلک ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل، ملک، زبان، علاقے یا اس سے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ امت مسلمہ کا جو ہے وہ فرد ہے۔ تو تعلیم ہمیں اس چیز کا ادراک دیتی ہے، اس چیز کی سمجھ دیتی ہے، فہم و فراست دیتی ہے کہ تمام مسلمان چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل کسی بھی رنگ نسل، معاشرے، زبان، ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ امت مسلمہ کا حصہ ہیں اور ان سے اخوت اور رواداری کا سلوک کرنا دوسرے مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 5 پہ ہے وحدت نسل انسانی کا تصور پیدا کرنا۔ تعلیم کے ذریعے اس احساس کو پیدا کرنا کہ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، نسل انسانی کا آپس میں وحدت کا رشتہ ہے۔ اس طرح انسانیت کے تقاضوں کو سمجھنا، انسانی حقوق کی سربلندی اور پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے تاکہ ایک عالمگیر انسانی معاشرہ جو خود میں آ سکے، جو ہر قسم کے تعصبات اور امتیازات سے پاک ہو۔ وحدت نسل انسانی کا تصور پیدا کرنا یعنی تمام تر انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، وہ ایک نسل انسانی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا اور انسانی حقوق کا ایک انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دوسرے انسان کے حقوق کی پاسداری کرے، چاہے وہ امت مسلمہ کا فرد ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے تعلیم ڈیولپ کرتی ہے ایک انسان کے کردار میں، جو کہ ہمیں ہمارے سماجی اور ثقافتی مقاصد حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ایئر یہ آپ کا آج جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم، اس کے 4 ہم نے پارٹس پڑھے تھے، یہ چاروں کے چاروں اور آگے ان کی مزید ہیڈنگز تھیں، یہ چاروں کمپلیٹ ہو گئے۔ اس پورے ٹاپک کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ اکثر جو ہے وہ آپ کے لانگ کوسچن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے تعلیم کی اقسام، یعنی کتنی بنیادی طور پر تعلیم جو ہے وہ کتنی قسموں کی ہوتی ہے۔ اس کے آگے 2 برانچز ہیں، 2 بیسک ٹائپس ہیں، ان کو پھر ہم ریڈنگ کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اس کی آپ نے پچھلا اچھی طرح سے سارا ٹاپک یاد کر لینا ہے، اور نیکسٹ ٹاپک جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کی ریڈنگ کر کے اور پھر آپ نے لیکچر سننا ہے۔ لیکچر
کرتے ہوئے جو ہے وہ بک اپنی ضرور کھول کے سامنے رکھا کریں اور اس کو پھر ایک دفعہ لیکچر سن کے ریوائز کیا کریں. ادروائز جو ہے وہ آپ کو اس کے بغیر جو ہے وہ یاد ہونا یا سمجھ آنا مشکل ہے. اوکے فرسٹ ایئر.